القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے آداب جینے کی سیکھو، ہم بزرگوں میں بیٹھے بہت ہیں. تمہاری بزم بھی کیا بزم ہے، آداب ہیں کیسے، وہی مقبول ہوتا ہے جو گستاخانہ آتا ہے. گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کا یوم آزادی کے حوالے سے کلپ جاری ہوا، جس میں انہوں نے خواب میں قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا. اس کے بعد جس طرح غیر علمی حلقے تو درکنار، علمی حلقوں اور علماء طبقے کی طرف سے بھی غیر سنجیدہ طنزیہ و مذاقیہ اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی، جس کی کسی طور پر بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں، جس کی وجہ سے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر میں اس پر بات کروں گا. اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں بڑی راحت میں ہوں، میں بڑی راحت میں ہوں. تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو. تو میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہنے لگے ڈرو نہیں بیٹا، یہ چوس لو، اللہ تجھ سے 3 کا کام لے گا. تو 2 انگلیاں میں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا. اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں. اب آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیا، اس بات پر مولانا طارق جمیل سے متعلق رقیق زبان استعمال کرنا نہایت بچگانہ حرکت ہے، جس سے کسی کی اعلیٰ خاندانی شرافت و مثالی دینی تربیت کا نہیں، بد تہذیبی، زبان ترازی اور بد خلقی کا ہی پردہ چاک ہوتا ہے. کسی دینی تحریک کو اس سے پذیرائی ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا شاطمین کی اس نیچ حرکت سے موصوف کے انتہائی با اثر ہونے، ناقدین کے اعصاب پر سوار رہنے اور برا بلا کہنے والوں کی جانب سے آزادی رائے کی کلی نفی کا اظہار کا تاثر جاتا ہے. ہمارے سماج بلکہ دینی طبقے کے احترام میں باہمی اور فرق مراتب کے احساس سے عاری ہونے کا پتہ چلتا ہے. ہم ابھی قیام پاکستان کے وقت علماء کے درمیان اختلافات اچھالنے والوں اور عداوت و منافرت کے جو رقیق جملے ہیں، غلط جملے پھیلانے والوں کی صفائی اور کہیں انکہی کہانیوں کی تعویلات و توجیہات سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، اور ادھر ایک اور طوفان بدتمیزی ہمیں اپنی طرف لپیٹ رہا ہے. حلقہ اثر رکھنے والے علماء اور زعماء کے خلاف یوں زہر اگلنا بہت مہنگا پڑتا ہے، مگر زبان و قلم کو بے ہنگم چلانے والوں کو اس سے کیا غرض. اب زبان و قلم کو بے ہنگم چلانے والوں سے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ تو وحشت کے سوداگر ہیں اور محبتوں کی بستی میں نفرتوں کے برج کھڑے کرنے کے ستم ظریفانہ ذوق سے مجبور بھی ہیں. خدا را خود ہوش کے نہ خون لو. اگر تمہاری ہدایت کا ثبوت لوگوں پر زلال کے الزام میں مضمر ہے، تمہارا چراغ زندگی کسی بے گناہ کے لہو سے ہی جلتا ہے، تو پھر اللہ ہی تمہارا حافظ ہو. اگر مولانا کے متعلق کچھ کہنا اتنا ہی ضروری ہے تو کوئی ان کے لیول کا ذمہ دار رہنما ہی پھر یہ فریضہ سر انجام دے دے. یہ جاہل و مجہول ٹولہ کیوں سرگرم عمل ہے، اور ان کو کیوں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور کس نے دی ہوئی ہے، اور کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے. اس سے پہلے ایک جاہل طبقہ مولانا فضل الرحمان کے خواب کا تمسخر جو ہے نا وہ اڑاتا رہا کہ ٹیلی فون پر حضرت آدم علیہ السلام سے بات ہوئی. کیا یہ اہل علم طبقہ خواب کی حقیقت والا سبق بھول گیا کہ اس کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ کیا احادیث مبارکہ میں خواب کے بارے میں احادیث کا مجموعہ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کی نظر سے خواب کی حقیقت کے بارے میں اور خواب کون سا خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سبق آپ نے نہیں پڑھا یا آپ بھول چکے ہیں؟ کیا انبیاء یا نیک لوگ خواب میں نہیں آ سکتے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام یا قائد اعظم کا خواب میں آنا کوئی انہونی چیز ہو گئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی علماء کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی زیارت نہیں ہوئی؟ اسی طرح کیا علماء کو اور اچھے لوگوں کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے ایک متنازع شخصیت ہے، ہم پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کر دیا جہاں ہم عزت
کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنا اب ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ ایک اختلاف جو گزر گیا سو گزر گیا، کیا اس کے بعد ہم پر کیا قائد اعظم کا کسی عالم کے خواب میں آنا، جو علماء کرام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، اسی طرح بے شمار علماء کرام، مفتی شفیع صاحب، کیا یہ پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا اگر کسی عالم دین کا قائد اعظم خواب میں آ ہی گیا ہے تو کیا یہ کوئی بری چیز ہو گئی ہے؟ کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں کہ زمانہ آپ سے کیا سبق سیکھے گا۔ پھر اہل علم پر اعتراض کے تیر چلتے ہیں تو گستاخان علماء اور انبیاء کے ورثاء کی گستاخی کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ پھر فلاں علماء نے علامہ فلاں نے یہ کہا، علامہ فلاں نے علماء کی گستاخی کو یہ کہا، پھر ان کے یہ حشر ہوتا ہے۔ کچھ اپنی اداؤں پر بھی تو غور کرو کہ یار مولانا طارق جمیل صاحب نے دین کی کتنی خدمت کی ہے۔ اگر کچھ باتوں پر آپ کو ان کو سیاسی حوالے سے، کچھ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے کچھ اختلافات ہے، تو علمی اختلاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کوئی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے ہیں، کیا عمران خان نعوذ باللہ کافر ہے؟ مملکت پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم ہے، چاہے جس طرح بھی بنا ہو آپ کو سیاسی اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن وہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ووٹ لے کر اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اگر کوئی عالم دین اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ تو خدا کے لیے اپنی اداؤں پر غور کرو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ حالات و واقعات اور تاریخ سے اب اگر سبق نہیں سیکھو گے تو پھر کب سیاسی بلوغت حاصل کرو گے؟ میں کشی کے بھی کچھ آداب برتنا سیکھو، ہاتھ میں اپنے اگر جام لیا ہے تم نے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔